پردہ دار قسط نمبر 10۔ تابش سٹپتا سا گیا۔ کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ ویسے میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، فیصلہ تمہارا ہے، مگر انکار کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ تابش نے سوالیہ نظروں سے مریم کی جانب دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ ایسی باتیں کرنے کے لیے گھر کے بڑے آتے ہیں، مگر آپ خود ہی آ گئے۔ مطلب آپ کے گھر والے راضی نہیں ہیں؟ میں کسی کے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی کسی سے نیچ ہونے کے طعنے سن سکتی ہوں، اس لیے آپ ہمیں اس قید سے آزاد ہی رہنے دیں۔ مریم نے بات کو تول دیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ تابش ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ اگر یہی بات ہے تو کل ہی اپنے گھر والوں کو تمہارے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہوں، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اور یہ بات کہ میرے گھر والے تمہیں پسند کریں گے یا نہیں، اس بات کو خود محسوس کر لینا جب تم ان سے ملو گی۔ تابش نے اس کے وہم سے خیال کو رد کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ تمہارے گھر والوں کی وجہ سے انکار کر رہی ہوں، اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ مریم نے پھر سے بات کو بڑھایا۔ تو بتاؤ نا کہ کیا مسئلہ ہے، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ تابش التجائیہ لہجے میں بولا۔ میں ابھی اس بارے میں نہیں بات کرنا چاہتی۔ مریم نے دو ٹوک کہا۔ تو کب کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہارا انتظار کروں گا، جب تمہیں منظور ہو تب بات کر لیں گے، مگر اس طرح بات ادھوری مت چھوڑو۔ تابش نے پھر سے التجا کی۔ بیٹا تم ابھی چلے جاؤ، مریم ابھی پریشان سی ہے، اور یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں کیے جاتے، اس لیے جو بھی فیصلہ کرے گی تمہیں بتا دے گی۔ صفیہ نے دونوں کی بات ٹوکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں وقت چاہیے تو لے لو، جتنا مرضی وقت لے لو، میں ساری عمر تمہارا انتظار کروں گا۔ تابش چارپائی سے اٹھا اور صفیہ سے اجازت لینے کے بعد باہر کی جانب چلا گیا۔ تابش جا چکا تھا۔ تمہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تم نے اسے کیوں ٹھکرا دیا؟ تم خود تو بتا رہی تھی کہ وہ اچھا لڑکا ہے۔ صفیہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ امی آپ نہیں جانتی، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں حاصل کر لیتے ہیں، اور جب دل بھر جائے تو اسے کوڑے کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ پھر سے آنسو بہائیں گے اور اپنی قسمت پر پچھتائیں گے، مریم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مگر وہ ایسا تو نہیں لگتا، صفیہ نے تابش کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا۔ امی سبھی اچھے لگتے ہیں، مگر تب تک جب تک ان کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں پڑتا۔ جوں ہی شادی ہو جاتی ہے انہیں اپنی بیوی بھی زہر لگنے لگتی ہے، اور یہ امیر لوگ تو ویسے بھی عورت کو غلام سمجھتے ہیں۔ یہ کیا خاک عزت بتائیں گے؟ مریم دل کی آگ کو لفظوں میں پرو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی کر لینا، اور ہاں وہ آمنہ کا بیٹا رؤف بھی تو تمہیں چاہتا ہے نا، اور ویسے بھی آمنہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ صفیہ نے بات کو نیا رخ دیا۔ امی وہ لالچی عورت ہے، آپ کو کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ انہیں مجھ سے نہیں بلکہ میری نوکری سے محبت ہے۔ میں آج ہی نوکری چھوڑ دوں تو ان کی محبت بھی ختم، اور ہاں اتنی محبت تھی تو تب کہاں تھے جب میں جیل میں بند تھی۔ مریم نے صفیہ کی بات رد کر دی تھی۔ اس مرتبہ صفیہ نے خاموشی رہنا بہتر سمجھا۔ تابش نے مسجد سے تھوڑی دور گاڑی پارک کر دی۔ ارے بھائی یہاں کیوں روکی ہے؟ کسی کو خیرات دینے کا ارادہ ہے؟ ارے برو تمہارا دل ٹوٹا ہے، یاسر کی طرف چلتے ہیں، کچھ پیو گے تو ساری دنیا کے غم بھلا دو گے، سمین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی ادائیگی کے بعد فیکٹری کی جانب چلیں گے۔ تابش نے گاڑی روکنے کی وجہ بتائی۔ کیا میں بھی؟ سمین نے اپنی جانب انگلی کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تابش باہر نکلتے ہوئے بولا۔